بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ دوستو، شروع کرنے سے پہلے لائک کر لیں، اور جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، قصیدے کا دوسرا جز کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا نمبر، گریز۔ قصیدے کا دوسرا جز گریز کہلاتا ہے۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی 5 ہیں۔ پہلا ہے تشبیب، دوسرا ہے گریز، تیسرا مدح، چوتھا مدح اور پانچواں دعا۔ قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تمام اشعار کے دوسرے مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قصیدے میں اشعار کی کم سے کم تعداد 21 ہوتی ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ قصیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلا خطابیہ اور دوسرا تمہیدیہ۔ اردو کی دوسری قدیم اصناف سخن کی طرح قصیدے کی ابتدائی نمونے دکنی شعراء کے یہاں ملتے ہیں۔ اردو کا پہلا قصیدہ قلی قطب شاہ کو قرار دیا جاتا ہے، اور اردو کا باقاعدہ پہلا قصیدہ گو سودا کو قرار دیا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شمالی ہند میں شعرائے اردو کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا نمبر، نکات الشعراء۔ شمالی ہند میں شعرائے اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء ہے۔ نکات الشعراء 1751 یا 52 یہ میر تقی میر کا فارسی میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے، اور اسے مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ یاد رہے کہ نکات الشعراء میر تقی میر کا تذکرہ ہے، اور یہ فارسی میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے، اور اسے مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ گلشن ہند، گلشن ہند یہ مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے، اور یہ اردو زبان میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کرشن چندر کے افسانے انداتا کا موضوع کیا ہے؟ کرشن چندر کے افسانے انداتا کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا قحط بنگال۔ چوتھا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ انداتا 1944 یہ کرشن چندر کا مشہور افسانوی مجموعہ ہے۔ انداتا کا موضوع قحط بنگال ہے۔ کرشن چندر کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی تھی، اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں۔ شکست 1943 یہ کرشن چندر کا پہلا ناول ہے۔ طلسم خیال 1939 یہ کرشن چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ کرشن چندر کے تعلق سے علی سردار جعفری کا قول ہے، سچی بات یہ ہے کہ کرشن چندر کی نثر پر مجھے رشک آتا ہے۔ وہ بے ایمان شاعر ہے جو افسانہ نگار کا روپ دھار کے آتا ہے، اور بڑی بڑی محفلوں اور مشاعروں میں ہم سب ترقی پسند شاعروں کو شرمندہ کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے ایک جملے اور فقرے پر غزل کے اشعار کی طرح داد لیتا ہے، اور میں دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں کہ اچھا ہوا اس ظالم کو مصرع موضوع کرنے کا سلیقہ نہ آیا،
वरना किसी शायर को पनपने ना देता। ये अली सरदार जाफरी का कौल है कृष्णचंद्र के ताल्लुक़ से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आयारुस्तान किसकी किताब है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क़ाज़ी अब्दुल वदूद। आयारुस्तान क़ाज़ी अब्दुल वदूद की तख्लीक़ है। क़ाज़ी अब्दुल वदूद की पैदाइश 1896 ईस्वी को काको बिहार में हुई थी और वफ़ात 1984 ईस्वी को बिहार में ही हुई थी। क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने महमूद शिरानी की रिवायत को आगे बढ़ाया था। इन्होंने पटना से रिसाला मायार और रिसाला मुआसिर भी जारी किया था। क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने पटना से रिसाला मायार और रिसाला मुआसिर भी जारी किए थे। क़ाज़ी अब्दुल वदूद के मुताबिक तहक़ीक़ किसी अमर को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। रशीद हसन ख़ान का कौल है क़ाज़ी अब्दुल वदूद के ताल्लुक़ से कि क़ाज़ी अब्दुल वदूद को उर्दू में तहक़ीक़ का मुअल्लिम सानी कहना चाहिए। क़ाज़ी अब्दुल वदूद को उर्दू में तहक़ीक़ का मुअल्लिम सानी कहना चाहिए बक़ौल रशीद हसन ख़ान। अब बात कर लेते हैं क़ाज़ी अब्दुल वदूद के अहम तसानिफ़ के बारे में। आवारा गर्द, जहान गालिब, सेहत मतन, गालिब बहैसियत मुहक़्क़िक़, ज़बान शनासी, अश्तरो सूज़न और आयारुस्तान। अश्तरो सूज़न में 2 किताबें शामिल हैं। पहला है उम्दाए मुंतखबा यानी तज़किराए सुरूर और इसे ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने मुरत्तब किया है। दूसरा है शाद की कहानी पर तबसरा। आयारुस्तान में 3 किताबें शामिल हैं। पहला है दीवान फ़ायज़ जिसे मसऊद हसन रिज़वी अदीब ने मुरत्तब किया है। दूसरा है मुरक्का शुअरा। मुरक्का शुअरा को राम बाबू सक्सेना ने मुरत्तब किया है। और तीसरा है मीर तकी मीर हयात और शायरी पर तबसरा, इसे ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने मुरत्तब किया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ेल में से कौन सा तज़करा प्रोफेसर महमूद शिरानी ने मुरत्तब किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तज़करा मजमुआ नग़्ज़। मजमुआ नग़्ज़ को प्रोफेसर महमूद शिरानी ने मुरत्तब किया है। तज़करा मुसर्रत अफ़ज़ा को क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने मुरत्तब किया है। दस्तूरुल फ़साहत को इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी ने मुरत्तब किया है। और तज़करा गुलशन हिंद को मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने मुरत्तब किया है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तज़करा मुसर्रत अफ़ज़ा को क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने मुरत्तब किया है। तज़करा दस्तूरुल फ़साहत को इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी ने मुरत्तब किया है। और तज़करा गुलशन हिंद को मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने मुरत्तब किया है। महमूद शिरानी का असल नाम महमूद ख़ान और तख़ल्लुस शिरानी था। इनकी पैदाइश 1880 ईस्वी को हुई थी और वफ़ात 1946 ईस्वी को टोंक राजस्थान में। इनके बेटे का नाम अख्तर शिरानी था। अब बात कर लेते हैं महमूद शिरानी की तसानीफ़ के बारे में। इसे आउट ऑफ सिलेबस ना समझें, ये इम्पोर्टेंट है। महमूद शिरानी जो है इनकी तसानीफ़ जो है और इनकी पैदाइश ज़मानी एतबार से पूछा जाता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तनक़ीद शेरुल अजम 1942 ये महमूद शिरानी की अहम तसनीफ़ है। कुरान पाक की एक क़दीम तफसीर। खालिक बारी को महमूद शिरानी ने मुरत्तब किया है। पृथ्वी राज रास 1944 पंजाब में उर्दू। ये तसनीफ़ महमूद शिरानी की बहुत ही अहम है।
تذکرہ مجموعہ نغز جسے محمود شیرانی نے ترتیب دیا ہے، اور یہ تذکرہ قدرت اللہ قاسم کا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ تذکرہ مجموعہ نغز کو محمود شیرانی نے مرتب کیا ہے، اور یہ تذکرہ جو ہے قدرت اللہ قاسم کا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ کس کی کتاب ہے؟ ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا نمبر، رشید حسن خان۔ رشید حسن خان کی پیدائش 1925 عیسوی کو شاہجہاں پور میں ہوئی تھی، اور وفات 2006 عیسوی کو۔ ان کے والد کا نام میر حسن خان تھا، اور دادا کا علی حسن خان، اور زوجہ نفیس بیگم تھیں۔ رشید حسن خان کی تصانیف کے بارے میں بات کریں تو ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ اہم تصنیف ہے ان کی۔ انتخاب مراثی انیس و دبیر، یہ بھی امپورٹنٹ تصنیف ہے۔ انتخاب نظیر اکبر آبادی، انتخاب شبلی، انتخاب سودا، انتخاب ناسخ، انتخاب کلام ناسخ، دیوان خواجہ میر درد، اردو املا یہ بھی امپورٹنٹ تصنیف ہے۔ زبان قواعد یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ عبارت کیسے لکھیں، اردو کیسے لکھیں، تلاش و تعبیر، یہ سبھی جو ہیں رشید حسن خان کی اہم تصنیف ہیں۔ زبان، قواعد، اردو املا، عبارت کیسے لکھیں، اردو کیسے لکھیں، تلاش و تعبیر، یہ سبھی تصانیف جو ہیں رشید حسن خان کی اہم ہیں۔ تفہیم یہ بھی اہم ہے۔ باغ و بہار کو رشید حسن خان نے ترتیب دیا ہے۔ فسانہ عجائب کو بھی رشید حسن خان نے ترتیب دیا ہے، اور مثنوی گلزار نسیم کو بھی رشید حسن خان نے ترتیب دیا ہے۔ مثنویات شوق کو بھی ترتیب دیا ہے۔ مثنوی سحر البیان کو بھی رشید حسن خان نے ترتیب دیا ہے۔ کلیات جعفر زیٹلی، مصطلحات ٹھگی، اور کلاسیکی ادب کی فرہنگ، یہ سبھی کتابوں کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ انشاء اور تلفظ اور انشاء غالب یہ بھی اہم تصانیف ہیں رشید حسن خان کی۔ انشاء اور تلفظ اور انشاء غالب۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سی کتاب ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اردو شہ پارے۔ چوتھا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اردو شہ پارے محی الدین قادری زور کی اہم تصنیف ہے۔ ان کا اصل نام محی الدین قادری تھا، اور تخلص زور کرتے تھے۔ محی الدین قادری زور کی پیدائش 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی تھی، اور وفات 1962 عیسوی کو سری نگر کشمیر میں۔ ان کے والد کا نام سید غلام محمد شاہ قادری تھا، جو زعم تخلص کرتے تھے۔ محی الدین قادری زور نے اردو زبان کا آغاز و ارتقاء پر لندن یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ محی الدین قادری زور کی تصنیف کے بارے میں بات کریں تو تذکرہ مخطوطات یہ 5 جلدوں میں ہے، اور اسے محی الدین قادری زور نے مرتب کیا ہے۔ تذکرہ مخطوطات کو یاد رہے دوستو کہ تذکرہ مخطوطات 5 جلدوں میں ہے۔ تذکرہ گلزار ابراہیم گلشن ہند کو بھی محی الدین قادری زور نے ترتیب دیا ہے۔ ہندوستانی لسانیات یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ہندوستانی لسانیات 1960 یہ اہم تصنیف ہے محی الدین قادری زور کی۔ ہندوستانی صوتیات یہ بھی اہم ہے۔ اردو شہ پارے 1929 عہد عثمانی میں اردو کی ترقی، یہ ہندوستانی لسانیات، ہندوستانی صوتیات اور اردو شہ پارے یہ تینوں تصانیف جو ہیں اہم ہیں۔ عہد عثمانی میں اردو کی ترقی، دکنی ادب کی تاریخ، روح تنقید یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے،
اور یہ بھی امپورٹنٹ تصنیف ہے ساتھیوں، روح تنقید محی الدین قادری زور کی اہم تصانیفوں میں سے ہے یہ روح تنقید۔ داستان ادب حیدرآباد، اردو کے اسالیب بیان، تنقیدی مقالات بھی محی الدین قادری زور کی اہم تصنیف ہے۔ کلیات قلی قطب شاہ کو محی الدین قادری زور نے ترتیب دیا ہے۔ روح غالب، مکاتب شاد اور گارسا دتاسی، یہ سبھی جو ہیں محی الدین قادری زور کی تصانیف ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ملا وجہی کا اصل نام کیا ہے؟ ملا وجہی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اسد اللہ۔ ملا وجہی کا اصل نام جو ہے اسد اللہ ہے، اور یہ تخلص وجہی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وجہی، وجیہہ بھی تخلص استعمال کیا ہے۔ وجہی نے سبرس میں وجہی تخلص استعمال کیا ہے اور قطب مشتری میں وجیہی اختیار کیا۔ یاد رہے دوستو کہ ملا وجہی نے سبرس میں وجیہی تخلص استعمال کیا ہے اور قطب مشتری میں وجیہی اختیار کیا ہے۔ ان کی پیدائش 1566 عیسوی کو گولکنڈہ میں ہوئی تھی اور وفات 1659 عیسوی میں ہوئی تھی۔ قلی قطب شاہ نے وجہی کو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا تھا۔ وجہی محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ وجہی نے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے: ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ۔ وجہی نے قطب مشتری میں خود کو طوطئ ہند کہا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے ساتھیوں۔ ملا وجہی نے قطب مشتری میں خود کو طوطئ ہند کہا ہے، اور سبرس میں وجہی نے اپنی زبان کو زبان ہندوستانی کہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ سبرس میں وجہی نے اپنی زبان کو زبان ہندوستانی کہا ہے۔ قطب مشتری 1609 یہ گولکنڈہ کی پہلی طبع زاد مثنوی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ قطب مشتری 1609 یہ گولکنڈہ کی پہلی طبع زاد مثنوی ہے۔ سبرس 1635 یہ اردو کی پہلی تمثیلی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ تاج الحقائق اور دیوان وجیہی ہیں۔ ملا وجہی کی تصانیف تاج الحقائق اور دیوان وجیہی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شہر پٹنہ سے رسالہ معیار کس نے جاری کیا تھا؟ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، تو اس کا جواب سبھی لوگ کریں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ شہر پٹنہ سے رسالہ معیار کس نے جاری کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں قاضی عبدالودود، 1896 سے 1984 والے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل میں سے کس شاعر نے خود کو گلشن معنی کا عندلیب کہا ہے؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے ساتھیوں۔ کس شاعر نے خود کو گلشن معنی کا عندلیب کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا میر درد، خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد نے خود کو گلشن معنی کا عندلیب کہا ہے۔ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر تھے اور ان کی پیدائش 1721 عیسوی کو دہلی میں ہوئی تھی اور وفات 1785 عیسوی کو دہلی میں ہی ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ 1722 عیسوی میں میر تقی میر کی پیدائش ہے۔ شاعری کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور ناز کرے، بقول خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد کا قول ہے کہ شاعری کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور ناز کرے۔ خواجہ میر درد کے دیوان کو وحید قریشی نے مرتب کیا ہے۔ یاد رہے ساتھیوں
کہ خواجہ میر درد کے دیوان کو وحید قریشی نے مرتب کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس مثنوی کو دکنی زبان کا شاہنامہ کہا گیا ہے؟ کس مثنوی کو دکنی زبان کا شاہنامہ کہا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا نمبر، علی نامہ۔ علی نامہ کو دکنی زبان کا شاہنامہ کہا گیا ہے۔ علی نامہ 1665 یہ ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ گلشن عشق 1657 یہ بھی عشقیہ مثنوی ہے۔ علی نامہ ایک رزمیہ مثنوی ہے اور گلشن عشق عشقیہ مثنوی ہے۔ تاریخ اسکندری 1672 یہ سبھی مثنویہ جو ہیں ملا نصرتی کے ہیں۔ علی نامہ، گلشن عشق اور تاریخ اسکندری۔ نصرتی کا اصل نام محمد نصرت تھا اور تخلص نصرتی کرتے تھے۔ نصرتی نے 3 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا، محمد عادل شاہ، علی عادل شاہ ثانی اور آخری بادشاہ سکندر عادل شاہ۔ نصرتی علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ نصرتی کو ملک الشعراء کا خطاب اورنگزیب عالمگیر نے دیا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ در مدح عقل اور در مذمت طمع، در مدح عقل اور در مذمت طمع یہ ذیلی عنوانات کس داستان کے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا نمبر، صبرس۔ در مدح عقل اور در مذمت طمع یہ عنوانات جو ہیں صبرس میں شامل ہیں۔ صبرس کے عنوانات در مدح عقل، در مذمت طمع، در زینت سخن و در نام کتاب گوید، غزل گفتن حسن از فراق دل وغیرہ ہیں۔ صبرس کی زبان 350 سال پرانی ہے اور اس میں عربی، فارسی اور ہندی کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اے خدا کے بندوں اور اس مکان کے رہنے والوں، میں غریب مسافر ہوں، اگر اپنے پاس بلاؤ اور رہنے کو جگہ دو تو بڑی بات ہے۔ یہ عبارت باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سیر چوتھے درویش کی۔ چوتھا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ باغ و بہار میں چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا رہتا ہے، جس کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوتی ہے جو ملک صادق کے قبضے میں ہوتا ہے۔ چوتھا درویش کا قصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے: قصہ ہماری بے سروپائی کا اب سنو، ٹک اپنا دھیان رکھ کے میرا حال سب سنو، کس واسطے میں آیا ہوں یہاں تک تباہ ہو، سارا بیان کرتا ہوں اس کا سبب سنو۔ باغ و بہار کے اہم کردار روشن اختر ملک شہپال کی بیٹی رہتی ہے۔ حبشی مبارک یہ درویش کا ملازم رہتا ہے۔ درویش مبارک کو دادا بھی کہتا تھا۔ یہ درویش مبارک کو دادا کہتا تھا حبشی مبارک۔ یہ درویش کا ملازم رہتا ہے۔ ملک صادق یہ جنوں کا بادشاہ ہے۔ اس میں 40 بندروں کو جمع کرنے کا ذکر ہے۔
بادشاہ کے ذریعے چاروں درویش کے قصہ مکمل ہونے پر بادشاہ کو بیٹا ہوتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ ان میں سے شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نغمہ الہام۔ نغمہ الہام شاد عظیم آبادی کا شعری مجموعہ ہے۔ ان کا اصل نام سید علی محمد تھا اور تخلص شاد کرتے تھے۔ شاد عظیم آبادی کی پیدائش 1846 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی تھی اور وفات 1927 عیسوی کو پٹنہ میں ہی۔ ان کے والد کا نام سید عباس مرزا تھا۔ شاد عظیم آبادی کو انگریزی حکومت نے 1891 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب دیا تھا۔ شاد عظیم آبادی کی غزلوں کا دیوان ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے 1928 عیسوی میں مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ شاد عظیم آبادی کی غزلوں کا دیوان ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے 1928 عیسوی میں مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا تھا۔ نغمہ الہام، میخانہ الہام، حیات فریاد، رباعیات شاد، سروش مستی اور مثنوی مادر وطن، یہ سبھی جو ہیں شاد عظیم آبادی کی اہم تصانیف ہیں۔ فروغ ہستی بھی شاد عظیم آبادی کا مجموعہ کلام ہے۔ فروغ ہستی اندھیر نگری شاد عظیم آبادی کا دیوان ہے۔ شاد عظیم آبادی کے مجموعہ مثنوی میں کل 8 مثنویاں شامل ہیں۔ یاد رہیں دوستو کہ شاد عظیم آبادی کے مجموعہ مثنوی میں کل 8 مثنویاں شامل ہیں۔ نالہ شاد، نغمہ جاں فضا، یاد حبیب، چشمہ کوثر، ثمرہ زندگی، فغان دلکش، نوید ہند اور نالہ دلکش۔ شاد عظیم آبادی نے ایک ناول صورت الخیال 1876 عیسوی میں منشی حسن علی کے حسب ایمان لکھا تھا۔ سید سلیمان ندوی نے شاد عظیم آبادی کو اس دور کا میر کہا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے شاد عظیم آبادی کو اس دور کا میر کہا ہے۔ شاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر میر کے سادہ اور بے ساختہ انداز بیان میں آتش کی رنگینی بیان کی آمیزش کر دی جائے تو شاد کا اسلوب وجود میں آتا ہے۔ شاد عظیم آبادی کو دبستان عظیم آباد کی آبرو نور الحسن نقوی نے کہا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ ویری امپورٹنٹ سوال ہے ساتھیو۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مرزا واجد حسین۔ دوسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ یگانہ چنگیزی کا اصل نام مرزا واجد حسین ہے۔ یگانہ چنگیزی پہلے یاس تخلص کرتے تھے، پھر انہوں نے یگانہ اختیار کر لیا۔ ان کا تاریخی نام مرزا افضل علی بیگ تھا اور عرف میں مرزا یاس یگانہ چنگیزی مشہور ہے۔ ان کی پیدائش 1884 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی تھی اور وفات 1956 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ ان کے والد کا نام مرزا غلام حسین عرف مرزا پیارے صاحب تھا۔ دبیر کے بھی والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ یگانہ چنگیزی مرزا غالب کی مخالفت کے لیے مشہور ہیں، یہ یاد رکھیں دوستو، امپورٹنٹ ہے۔ یگانہ چنگیزی جو ہیں مرزا غالب کی مخالفت کے لیے مشہور ہیں۔ یگانہ نے پہلے سید علی خاں بیتاب عظیم آبادی سے مشورہ سخن کیا، پھر شاد عظیم آبادی سے اصلاح سخن لی۔ یگانہ چنگیزی نے چراغ سخن میں اپنے آپ کو آتش پرست لکھا ہے۔ یگانہ چنگیزی نے اپنے آپ کو غالب شکن اور غالب کا چچا بھی کہا ہے۔ یگانہ چنگیزی کے غالب شکنی کا آغاز ان کے پہلے شعری مجموعے نشتر یاس سے ہوتا ہے۔ یگانہ نے غالب شکنی کے متعلق ایک رسالہ
غالب شکن کے نام سے پہلی مرتبہ 1934 عیسوی میں اور اضافوں کے ساتھ دوسری مرتبہ 1935 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ یہ گانا نے 1919 عیسوی میں انجمن خاصان ادب کے نام سے ایک ادبی انجمن بنائی تھی۔ یہ گانا چنگیزی نے پہلی مرتبہ اپنے نام کے ساتھ چنگیزی کا اضافہ 1932 عیسوی میں کیا تھا۔ یہ گانا کے رباعیوں کے مجموعے ترانہ کا انتساب بھی چنگیز خان کے نام سے ہے، جسے یہ گانا پیغمبر، قہر و عذاب اور شہنشاہ بنی آدم سمجھتے تھے۔ یہ گانا چنگیزی نے اٹاوا سے رسالہ صحیفہ جاری کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ گانا نے اٹاوا سے رسالہ صحیفہ جاری کیا تھا۔ یہ گانا کی ملاقات لاہور میں اقبال سے ہوئی تھی۔ اقبال یہ گانا کی زبان دانی کے معترف تھے۔ یہ گانا اودھ اخبار سے بھی وابستہ رکھتے تھے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ گانا اودھ اخبار سے بھی وابستہ تھے۔ یہ گانا چنگیزی کی اہم تصانیف نشتر یاس، آیات وجدانی، اس کتاب کا موضوع تحقیق و تنقید ہے۔ آیات وجدانی کا خود نوشت یاس، کجکول، چراغ سخن، اس کی سنہ اشاعت 1914 ہے۔ چراغ سخن کی شہرت کاذبہ، اس کتاب کا پورا نام شہرت کاذبہ المعروف بخرافات عزیز ہے۔ گنجینہ، ترانہ، غالب شکن، غالب شکن، دو آتشہ، کلیات یگانہ، یہ سبھی تصانیف جو ہیں یگانہ چنگیزی کی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ عشق میں صبر و رضا درکار ہے، مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ عشق میں صبر و رضا درکار ہے، اس کا مصرع ثانی کیا ہوگا؟ نرگس باغ حیا درکار ہے، دل ربائی کیوں اداکار ہے، یا دلبر رنگین ادا درکار ہے، یا فکر اسباب وفا درکار ہے۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا نمبر، فکر اسباب وفا درکار ہے۔ عشق میں صبر و رضا درکار ہے، فکر اسباب وفا درکار ہے۔ یہ شعر جو ہے ولی دکنی کا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے کہ گودان پریم چند کا شاہکار ناول ہے، اور دلیل ہے کیونکہ یہ پریم چند کا آخری ناول ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا نمبر۔ دعویٰ تو صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے۔ یہاں پر دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے، کیونکہ دلیل میں منشی پریم چند کا آخری ناول ہونے سے وہ شاہکار نہیں ہوا، بلکہ اس کے موضوع، پلاٹ اور اسلوب وغیرہ کی وجہ سے شاہکار ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مثنوی گلزار نسیم میں پری روح افزا کی ماں کا نام کیا ہے؟ مثنوی گلزار نسیم میں پری روح افزا کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو حسن آرا۔ مثنوی گلزار نسیم میں روح افزا پری کی ماں کا نام حسن آرا رہتا ہے۔ حسن آرا روح افزا پری کی ماں ہے، جو بقاولی کی شادی کا پیغام بقاولی کی ماں جمیلہ پری کے پاس لے کر جاتی ہے۔
زین الملوک یہ پورب کا بادشاہ رہتا ہے، تاج الملوک جو شہزادہ ہے اور زین الملوک کا سب سے چھوٹا اور پانچواں بیٹا رہتا ہے۔ شاہ بانو یہ زین الملوک کی رانی اور تاج الملوک کی ماں ہے۔ بقاولی جو ہیروئن اور پری ہے اور یہ شہزادے سے محبت کرتی ہے۔ بقاولی جمیلہ پری یہ بقاولی کی ماں ہے، جس کے ساتھ بقاولی روح افزا کی خبر لینے جاتی ہے اور 7 دن بعد لوٹتی ہے۔ یاد رہے دوستو، یہ امپورٹنٹ ہے کہ بقاولی جو ہے جمیلہ پری بقاولی کی ماں رہتی ہے اور جس کے ساتھ بقاولی روح افزا کی خبر لینے جاتی ہے اور 7 دن بعد لوٹتی ہے۔ فیروز بقاولی کا باپ رہتا ہے۔ سمن پری بقاولی کی سہیلی ہے جو پیغام رسانی کے فن میں ماہر ہے۔ بہرام یہ تاج الملوک کا وزیر زادہ ہے، روح افزا پری پر عاشق رہتا ہے جسے وہ فاختہ بنا کر پنجرے میں رکھتی ہے۔ روح افزا پری فردوس کے بادشاہ مظفر کی بیٹی اور بقاولی کی سہیلی ہے جس پر بہرام عاشق رہتا ہے۔ شاہ مظفر فردوس کا بادشاہ روح افزا پری کا باپ اور حسن آرا کا شوہر ہے۔ شاہ مظفر کون ہے؟ تو حسن آرا کا شوہر۔ محمودہ جو دیونی کے بجائے انسان ہوتی ہے، ہمالہ دیونی کی منہ بولی بیٹی اور تاج الملوک کی باندی رہتی ہے۔ راجہ اندر ہوا پر آباد شہر امر نگر کا راجہ رہتا ہے جس کی راجدھانی آسن ہے۔ ہمالہ دیونی جس کے بنائے ہوئے سرنگ کی مدد سے شہزادہ تاج الملوک گلزار ارم پہنچتا ہے اور بقاولی کا پھول توڑ لاتا ہے۔ دلبر بیسوا ایک طوائف ہے جو علاقۂ فردوس میں رہتی ہے۔ راجہ چترسین چتراوت کا باپ رہتا ہے۔ چتراوت یہ چترسین کی بیٹی ہے جو تاج الملوک پر عاشق ہو جاتی ہے۔ سعد یہ دلبر بیسوا کا وفادار غلام رہتا ہے جسے چوری کے الزام میں زین الملوک کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ بنفشہ پری یہ روح افزا پری کی مالن رہتی ہے، فردوس میں جس کے گھر سمن پری نے بہرام کو ٹھہرایا تھا۔ گلزار نسیم کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں لکھا تھا اور اسے رشید حسن خان نے مرتب کیا تھا۔ 1844 عیسوی میں مثنوی گلزار نسیم پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ اصل قصہ عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں بقاولی کے نام سے لکھا تھا جو فارسی نثر میں ہے، اور منشی نہال چند لاہوری نے 1803 عیسوی میں گلکرسٹ کی فرمائش پر اسے مذہب عشق کے نام سے اردو میں منتقل کیا تھا۔ پھر اسے دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں اردو نظم کا لباس پہنا کر مثنوی گلزار نسیم کے روپ میں پیش کیا۔ اس مثنوی میں آورد یعنی جنگ لڑائی کا انداز پایا جاتا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے گلزار نسیم کے بارے میں لکھا ہے، شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں۔ احتشام حسین نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ تو احتشام حسین نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی پیدائش 1811 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی تھی اور وفات 1845 عیسوی کو لکھنؤ میں ہی ہوئی تھی۔ دیا شنکر نسیم نے امجد علی شاہ کے عہد میں ہوش سنبھالا تھا۔ ان کے استاد کا نام خواجہ حیدر علی آتش تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کاغذی پیرہن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ کاغذی پیرہن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا نمبر، خلیل الرحمن اعظمی۔ کاغذی پیرہن ایک خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ ان کا اصل نام خلیل الرحمن تھا اور تخلص اعظمی کرتے تھے۔ خلیل الرحمن اعظمی کی پیدائش 1927 عیسوی کو سلطان پور
ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی تھی اور وفات 1978 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ آئینہ خانے میں 1950 یہ خلیل الرحمن کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ آئینہ خانے میں کاغذی پیراہن یہ خلیل الرحمن اعظمی کا دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ زندگی اے زندگی، آسماں اے آسماں، فکر و فن، زاویہ نگاہ، مضامین نو اور مقدمہ کلام آتش، نوائے ظفر، نئی نظم کا سفر اور مثنوی سحر البیان۔ مثنوی سحر البیان پر خلیل الرحمن اعظمی نے مقدمہ لکھا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے دوستو، ناول ایک چادر میلی سی میں چودھری مہربان داس کا بھائی کون ہے؟ ویری امپورٹنٹ سوال ہے ساتھیوں۔ ناول ایک چادر میلی سی میں چودھری مہربان داس کا بھائی کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا نمبر، گھنشیام داس۔ چودھری مہربان داس کا بھائی گھنشیام داس رہتا ہے۔ ناول ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا اکلوتا ناول ہے جو پنجاب کے دیہی زندگی کے پس منظر میں لکھا گیا اور یہ داخل نصاب بھی ہے۔ ناول ایک چادر میلی سی رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں 1960 عیسوی میں شائع ہوا تھا اور کتابی صورت میں 1962 میں۔ ناول ایک چادر میلی سی 11 ابواب پر مشتمل ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کو ناول ایک چادر میلی سی پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ 1965 عیسوی میں ملا تھا۔ اس ناول کا انداز اشاراتی ہے۔ اس میں راجندر سنگھ بیدی نے رمز نگاری سے کام لیا ہے۔ قدرت کا قانون افزائش نسل ہے، یہ مشہور مقولہ ایک چادر میلی سے ہی ماخوذ ہے۔ ناول ایک چادر میلی سی کے اہم کردار، رانو اس ناول کی ہیروئن اور سب سے فعال کردار ہے۔ تلوکا جو ایک یکا بان ہے اور رانو کا پہلا شوہر ہے۔ یاد ہے دوستو، تلوکا یہ پوچھا جاتا ہے، تلوکا جو ایک یکا بان رہتا ہے اور رانو کا پہلا شوہر بھی رہتا ہے۔ یہ چودھری مہربان داس، یہ گھنشیام داس، سلامتی، حضور سنگھ، کرم دین وغیرہ یہ سبھی جو ہیں ناول ایک چادر میلی سی کے اہم کردار ہیں۔ چودھری مہربان داس، گھنشیام داس، سلامتی، حضور سنگھ اور کرم دین۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش سپٹمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں ہوئی تھی اور وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔